یہ جو جتنی بھی ترامیم ہوئی ہے جتنی، یہ اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجبوری کے عالم میں کیا، کیونکہ یہ حکومت بالرضا نہیں ہے، یہ حکومت بالجبر ہے۔ ٹاک شو میں میرا خیال اگست اور جون میں کہا کرتا تھا کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، بالکل لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ نہیں آ رہا ہے، حکومتی کوئی بھی نمائندہ، کوئی بھی ترجمان، کوئی ریپرزنٹیٹیو نے ایکسپٹ نہیں کہا کہ نہیں یہ بس مذاق ہے، ہوائی باتیں یہ کر رہے ہیں۔ اور آئین کے لیے ہمیشہ ہم نے ساتھ دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کا شو یاد رکھے، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پھر مولانا صاحب کے پاس آئیں گے کہ مولانا صاحب اسی طرح کی تحریک چلانی ہے جس طرح پی ڈی ایم کی تحریک ہم نے چلائی۔ مجھے یاد ہے میں پی ڈی ایم کا اسپوکس مین تھا کہ وہاں ان کی صورتحال کیا تھی، ان پارٹیوں کی، ان بڑی بڑی پارٹیوں کی صورتحال تھی، سارے مولانا صاحب کے سامنے دیکھ رہے، سرنگون ہو کے دیکھے کہ مولانا صاحب کچھ کرو مولانا۔ صحیح ہے، چلیں سینٹ سے مسودہ پاس ہوا، قومی اسمبلی میں آیا تو قومی اسمبلی میں اس میں کچھ نئے شکیں ڈالنا پڑی ہیں یا اس میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑی ہیں، اب یہ واپس سینٹ کے پاس جائے گا۔ احمد اویس صاحب کی رائے یہ تھی کہ اس پر اگر آپ پورا وقت اس کو دے دیتے تو یہ نہ ہوتا کہ سینٹ سے پاس ہونے کے بعد پھر دوبارہ سینٹ میں جا رہا ہوتا، تو اس کو پورا وقت نہیں دیا گیا۔ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ 48 غالباً یا 50 سے بھی زیادہ کلاسز میں ترامیم ہونی تھی جی، اور آپ راتوں رات چند گھنٹوں میں یا 48 گھنٹے یا 24 گھنٹوں میں یا زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹوں میں آپ نے پورا مسودہ سینٹ سے بھی پاس کیا اور قومی اسمبلی سے بھی پاس کیا۔ جی، کیا آپ اس کو اوپن نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ تمام سیاسی پارٹیوں کو وقت سے پہلے نہیں دے سکتے تھے تاکہ وہ اپنا انپٹ بھی دے سکتے؟ اسی وجہ سے یہ جو قومی اسمبلی جا کے پھر واپس سینٹ آ جاتے ہیں، اتنی تیزی میں، اتنی جلدی میں تھے یہ لوگ کہ وہ بھول گئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کہاں پل سٹاپ لگانا ہے، کہاں ہم نے کامہ لگانا ہے، یہ بھی ان کو پتہ نہیں تھا، بلکہ بہت بڑی بڑی چیزیں وہ بھول چکے تھے، جیسے کہ ان کے پیچھے کوئی دباؤ ہے، کوئی پریشر ہے کہ جلدی کرو، آپ سست جا رہے ہیں، سلو جا رہے ہیں، کیوں سلو جا رہے ہیں؟ ان کے پاس بات نہیں بنتی تھی کہ ہم کیا جواب دیں۔ معلوم یہ تاثر یہ ہے، تو جب صورتحال یہ ہو پھر تو چیزیں بھول جاتی ہیں، پھر جب اس صورتحال کے ساتھ ساتھ خوف اور ڈر بھی ہو پھر تو اور بھول جاتی ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب اتنی جلدی اور اتنی تیزی میں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی ترامیم ہوئی ہے یہ اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجبوری کے عالم میں کیا، کیونکہ یہ حکومت بالرضا نہیں ہے، یہ حکومت بالجبر ہے۔ 26ویں کے بارے میں بھی آپ کی یہی رائے ہے سر؟ دیکھیے 26ویں میں تو یہی تھا، آپ خود اندازہ لگائیے، خود وزیر قانون، آپ کلپ آپ اپنے ریسرچر کو بتا دیں، وہ دکھا دیں کہ وزیر قانون سے پوچھا جا رہا ہے کہ مسودہ، وہ کہتے ہیں مسودہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اسی 27ویں ترمیم سے 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے اسحاق ڈار سے پوچھا گیا، انہیں کہا ہم نے ابھی تک 26 کو ہضم نہیں کیا، اب 27 کی بات کرتے ہیں۔ بہت سے ٹاک شو میں اور اختیار ولی صاحب بیٹھے رہے، شریک رہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، بہت سے ٹاک شو میں میرا خیال اگست اور جون میں کہا کرتا تھا کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، بالکل لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ نہیں آ رہا ہے، حکومتی کوئی بھی نمائندہ، کوئی بھی ترجمان، کوئی ریپرزنٹیٹیو نے ایکسپٹ نہیں کہا کہ نہیں یہ بس مذاق ہے، ہوائی باتیں یہ کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں تیار ہو رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم۔ یہی صورتحال 26ویں آئینی ترمیم کی تھی، یہ تو جمعیت علماء اسلام کی ایفرٹ تھی، جیسے کہ آج جمعیت علماء اسلام نے قومی اسمبلی میں تاریخ رقم کی اس آئینی ترمیم کے خلاف انہوں نے ووٹ کیا۔ اس وقت بھی 26ویں آئینی ترمیم میں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہوئے کہ مسودہ پہلے لے کے آؤ۔ جب مسودہ لایا تو 56 کلاسز میں وہ ترمیم چاہتے تھے، لیکن اس کو محدود ڈسکشن ہوئی اور اس پر، لیکن حافظ صاحب اس میں فرق کیا ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب سے بہت کنسلٹیشن ہوئی 26ویں میں، 27ویں میں بالکل نہیں ہوئی، تو 26ویں اور 27ویں میں کیا فرق ہے؟ اس لیے نہیں ہوئی، اس وقت مولانا ان کی ضرورت تھی، جمعیت علماء اسلام ان کی ضرورت تھی۔ اگر آپ سیاست ضرورت کی بنیاد پر کرتے ہیں، ترجیحات کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں، قومی سیاسی قیادت کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، جب ضرورت پڑے گی تو اہمیت دیں گے، نہیں پڑے گی تو اہمیت نہیں دیں گے، ان کی رائے کو، ان کی ویژن کو، اس وقت آپ کے پاس نمبرز کم تھے، اس لیے آپ ایک ہی ہفتے میں 10 بار آئے۔ اور یہ نمبر کیسے پورے ہوئے سر؟ اس دفعہ آپ کے نمبر پورے ہو گئے، کیسے؟ وہ بھی خیرات میں، وہ پورے ہو گئے، ہمیں بھی کچھ حصہ ملا۔ یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے وکلاء نے اس کی وکالت کی کہ یہ باقی جماعتوں میں بانٹ دیں۔ سر کامران مقدم صاحب میں گواہ ہوں اس میں، میں عرض کر لوں، ہم صرف الیکشن کمیشن میں گئے، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، پھر سپریم کورٹ کے بعد جو دوسرا فیصلہ آیا نظر ثانی کیس میں، کسی بھی کیس میں ہم فریق نہیں رہے،
ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا لہٰذا ہم کچھ نہیں کر اب سکتے. مجبوری ہے ہمیں دے دی گئی ہے زبردستی. تو آپ کے خیال میں پھر کس کو جانا؟ آپ الیکشن کمیشن جو بنیادی فورم تھا وہاں پر کامران مرتضیٰ صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ تمام جامعات کو بانٹ دینا چاہیے. اس کی بات آپ کا یہ موقف رہا نا. دیکھیں وہ بات میں کر رہا ہوں, وہ ٹھیک ہے. نکاح بالجبر وہ کہہ رہے ہیں. میں کب انکار کر رہا ہوں؟ کوئی جبر میں اگر جبر ہوتا تو سینٹ میں ہم ووٹ کرتے. میں آ رہا ہوں. سینٹ میں ہم ووٹ کرتے. اگر جبر ہوتا تو قومی اسمبلی میں ہم ووٹ کرتے. یہ جو اتنے 234 اور 237 اکٹھے ہو کے سب حاضر ہو گئے, کس کے خلاف؟ 73 کے آئین کے خلاف. لیکن حافظ صاحب آج یہ آپ میں سے آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر ہم نے یہ مخصوص نشستوں والے معاملے پر, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ خیرات کی سیٹیں تھیں, اگر اس پر آپ نے مختلف موقف اختیار کیا ہوتا تو آج آپ کے ساتھ یہ نہ ہوتا کہ آپ اتنے ارریلیونٹ ہو گئے کہ آپ سے کوئی مشورہ کرنے نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں ہے, ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے, ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے, ہمیں ان کے رویے پر افسوس نہیں ہے, کیونکہ ہم پی ڈی ایم میں تھے, ہمارے ساتھ اس وقت بھی اسی قسم کا اس کے بعد رویہ ہوا اور بار بار ہوا ہے. لیکن ہم پھر بھی جمہوریت اور آئین کے لیے ہمیشہ ہم نے ساتھ دیا ہے, اور انشاءاللہ یہ آپ کا شو یاد رکھے, ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پھر مولانا صاحب کے پاس آئیں گے کہ مولانا صاحب اسی طرح کی تحریک چلانی ہے جس طرح پی ڈی ایم کی تحریک ہم نے چلائی. مجھے یاد ہے میں پی ڈی ایم کا اسپوکس مین تھا کہ وہاں ان کی صورتحال کیا تھی, ان پارٹیوں کی, ان بڑی بڑی پارٹیوں کی صورتحال تھی. سارے مولانا صاحب کے سامنے دیکھ رہے, سرنگون ہو کے دیکھے کہ مولانا صاحب کچھ کرو مولانا. صحیح ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس وقت مولانا آپ کی ضرورت تھی, جمعیت علماء اسلام آپ کی ضرورت تھی, میں آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں تھا. میں اس وقت کی الیکشن کو ہم سلیکشن کہتے تھے, اس وقت کی وزیر اعظم کو ہم سلیکٹڈ کہتے تھے. آج 8 فروری کے الیکشن کو آپ اس کو الیکشن کہتے ہیں, لیکن ہم اس کو ایکشن کہتے ہیں. لیکن آپ کا مینڈیٹ وہی ہے جو 2018 میں جو مینڈیٹ آ کے ملا, 2-3 کا فرق ہوگا. اس وقت آپ نے دھاندلی کہا, میں نے بھی دھاندلی کہا. آج میں دھاندلی کہہ رہا ہوں, آج اس کو میں ایکشن کہہ رہا ہوں, آپ اس کو الیکشن کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کل کیوں آپ غلط کہہ رہے تھے, آج کس لیے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کل آپ غلط کہہ رہے تھے کہ آپ اقتدار میں نہیں تھے, آج اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج اقتدار میں. صحیح ہے, ضرورت کے تحت بالکل صحیح ہے. احمد اویس صاحب آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ جو ہم نے ابھی حافظ صاحب سے پوچھا کہ اس وقت کنسلٹیشنز ہوئی تھیں, آپ بھی اس کا حصہ بن گئے تھے, آپ بھی مشاورت کا حصہ بنے تھے, لیکن اس مرتبہ وہ پروسیس ہی نہیں ہوا, آپ بھی مشاورت کا حصہ نہیں بنے, جے یو آئی بھی نہیں بنی. دیکھیے نا جی, میں ابھی تو مولانا نے بڑی اچھی بات کی کہ اس وقت وہ ضرورت کی جو بات کی, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ضرورت کے اوپر ایک شعر میرے ذہن میں آیا سنا دوں, اور وہ بالکل اسی کے اوپر فٹ آتا ہے. اور وہ شعر یہ تھا کہ ایک مدت تک میں اس کی ضرورت بنا رہا, پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت نہیں رہا. یہ صورتحال جو ہے. اور دوسری بات, ابھی بات کی سیٹوں کی بات کر رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی وہ فیصلہ ہوا, پھر اس کے بعد وہ اس کو ریویو ہو گیا. دیکھیے یہ فیصلہ فل کورٹ, سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, پورے فل کورٹ نے بیٹھ کر, اور وہ 12 جولائی کی ججمنٹ جو ہے, وہ 12 جولائی کی ججمنٹ جو ہے وہ اگلے سال تک وہ ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. وہ ججمنٹ جو ہے جب تک کہ یہ 26ویں ترمیم آ کے, اور پھر وہ اس کی بنیاد کے اوپر کانسٹیٹیوشن بینچ بن کے, اور انہوں نے وہ کم ججز کے ساتھ اس کو ریویو کر کے اس کو جو ہے اس کی حیت بدل دی, جب تک کہ اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. جبکہ آرٹیکل 189 جو ہے, آرٹیکل 190 کانسٹیٹیوشن کے اندر, کہ سپریم کورٹ کی جب ججمنٹ آ جائے تو تمام سول اور جوڈیشل ادارے, تمام پاکستان کے ادارے جو ہیں, ان کے اوپر لازم ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کریں. اس کے باوجود اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, اور اب سپریم کورٹ کی حیت بدل دی. آپ دیکھیے ایک جج جو ابھی آپ یہ کل کانسٹیٹیوشن کورٹ جس وقت یہ بن گیا, اور اس کے بعد ایک یہاں سے لے کے آئیں گے آپ کسی ہائی کورٹ سے جج کو لائیں گے, اور وہ جج جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے اس سے سپیریئر حیثیت میں ہوگا. یہ تو یہ آپ جوڈیشری کی جو حیت بدلی ہے آپ نے, اور ایسا سلسلہ یعنی کر گیا کہ آپ سپریم کورٹ کی حیثیت جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے, کہ وہ بالکل ایک سول کورٹ کی حیثیت رہ گئی. وہ اس کا کنٹرول ختم ہو گیا. صحیح ہے. آرٹیکل 175 کے لیکن آج اس میں جو وہ سیٹ اپ ختم ہو گیا. میں ایک بات کی بات بتاؤں, مگر احمد صاحب آج ابھی نہیں ترمیم شامل کی ہے, اس میں بتایا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی رہیں گے. پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان ہٹا دیا جائے گا, لیکن اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان ٹائٹل تو کم از کم وہی رہے گا. جی ہاں, وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا یہ, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس وقت ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر ان دونوں میں سے چیف جسٹس جو ہے دونوں کورٹوں میں سے الگ بنے گا, ایک ایسی ایملگمیشن بنے گی. پھر میں یہ آپ کو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے,
اگر آپ نے کرنا تھا، چلیں کانسٹیٹیوشن کورٹ کی بات کریں، مولانا کا تو موقف بڑا کلیئر تھا کہ جب اتنا زور لگا کے آپ نے بینچ کی بات ایگری کر لی اور کنسنسس سے بینچ بن گیا، تو پھر آپ ایک سال بھی نہیں، ایک سال گزرا ہے اور اس کے بعد آپ دوبارہ تبدیلی کے اوپر آ گئے ہیں، تو آپ وہ مخالفت کر رہے ہیں اس کی۔ جی۔ اب دوسری طرف آپ سر اس کا جواب وہ یہ دے رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی آئینی بینچ کا جو کانسیپٹ تھا، ایک بات احمد جی جی کہیے میں یہی بتانے لگا ہوں۔ دیکھیے پہلے ایسے تھا کہ سپریم کورٹ تھا، ہائی کورٹ تھا، اس کے بعد جب حدود کے لا آ گیا تو انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ بنا دیا۔ اب جس طرح فیڈرل شریعت کورٹ بن گیا، آپ کانسٹیٹیوشن کورٹ بھی بنا دیں۔